حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی نے بہت زیادہ مقامات عطا فرمائے، بہت زیادہ اپنی زبان مبارک کے ساتھ شانیں عطا فرمائی، مقامات اور عظمتیں عطا فرمائی کہ جس کے انکار کا کوئی بھی کلمہ گو مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے جو شان عطا فرمائی، جو عظمت عطا فرمائی، اور قرآن حکیم فرقان مجید میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا حیدر کرار کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی فضیلت کے اندر اللہ نے جو آیات نازل فرمائی ہیں ان کا کوئی شخص کسی لحاظ سے بھی انکار تو دور کی بات ہے، اپنے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی عقیدے میں کمزوری لانا اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے علی، میری امت میں تیری مثال حضرت عیسیٰ روح اللہ کی طرح ہے۔ یہ بات جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ بات سن کے اللہ کے نبی کا ارشاد مبارک سن کے آپ کو ساری کی ساری حقیقت سمجھنے کے اندر آسانی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے علی، میری امت میں تیری مثال حضرت عیسیٰ روح اللہ جیسی ہے، اس وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دو گروہ بنے اور دونوں گروہ گمراہی اور ضلالت کی طرف چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک گروہ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ سے اتنی محبت کی اور وہ حضرت عیسیٰ کی محبت کے اندر اتنے اندھے ہو گئے کہ نعوذ باللہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا کر حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ عقیدے کے اندر انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سمجھنا نبی تھا، سمجھنا رسول تھا، لیکن محبت کے اندر وہ اتنے آگے چلے گئے کہ انہوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ بنایا کہ عیسیٰ روح اللہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ وہ دائرہ کفر کے اندر چلے گئے، محبت عیسیٰ کے اندر وہ مکمل تھے، ناقص نہیں تھے، لیکن یہ محبت عیسیٰ ان کو گمراہی کی طرف لے کے چلی گئی اور ان کے ایمانوں کو ضائع کر گئی۔ دوسری طرف وہ گروہ تھا کہ جو حضرت عیسیٰ سے بغض رکھتا تھا، عناد رکھتا تھا، دشمنی رکھتا تھا، اور حضرت عیسیٰ کی دشمنی اور بغض ان کو اتنی آگے لے کے چلی گئی کہ وہ حضرت عیسیٰ کی جان کے در پہ ہو گئے اور حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکا کے آپ کو شہید کرنے کا انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا۔ وہ گروہ بھی گمراہ ہو گیا، ہدایت سے بھٹک گیا اور دائرہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے خارج ہو کے دائرہ کفر کے اندر وہ چلا گیا۔ فرمایا اے میرے علی، حضرت عیسیٰ سے محبت میں تجاوز کرنے والے بھی خسارے میں چلے گئے، حضرت عیسیٰ سے بغض و عناد رکھنے والے وہ بھی خسارے میں چلے گئے، لیکن جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی سمجھ کے حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ کے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے اوپر عمل فرمایا، رب کائنات نے انہی لوگوں کو ہدایت یافتہ لوگوں کے اندر شمار فرمایا۔ فرمایا اے علی، تیری مثال بھی عیسیٰ کی طرح ہے۔ کچھ لوگ تیری محبت کے اندر آ کے تجھے اس مقام کے اوپر فائز کر دیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ گمراہی میں چلا جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو تیری ذات سے بغض رکھ کے، عناد رکھ کے، دشمنی رکھ کے تیرے بارے میں ایسا عقیدہ رکھیں گے کہ وہ اس عقیدے کی وجہ سے گمراہی اور بے ہدایتی کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مخاطب کر کے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تیری وجہ سے دو گروہ مار کھا جائیں گے۔ ایک جو تیری محبت کے اندر بہت آگے نکل جائے گا اور تیرے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے گا کہ جو بات تیرے عقیدے، تیری ذات کے حوالے سے عقیدہ رکھنا گمراہی ہوگی،
وہ اس گمراہی کے اندر چلے جائیں گے۔ اور بعد وہ لوگ ہوں گے کہ جو تیرے بغض کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے اتنے دور چلے جائیں گے کہ وہ بھی گمراہی سے بھٹک، ہدایت سے بھٹک کے گمراہی کے اندر چلے جائیں گے۔ اے علی، جس نے تجھ کو پہچانا، تیرے ساتھ محبت کی، اور تیرا جو مقام اللہ نے اور اللہ کے نبی نے عطا فرمایا، تجھے جس نے بھی اس مقام سے پہچان کے محبت کی، اللہ اسی کے ایمان کو مکمل فرما کے ہدایت عطا فرمائے گا۔ آج اس دور کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ محبت علی کے اندر بہت آگے نکل جاتے ہیں اور ایسی باتیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جن کا کسی لحاظ سے بھی ہمارے دین، تعلیمات قرآن اور نبی کریم کے ارشادات کے اندر کسی لحاظ سے بھی ان کا ذکر موجود نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے ساتھ بغض کی وجہ سے اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا حیدر کرار آپ کے حوالے سے ایسی کمزور قسم کی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ جس سے اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچتی ہے، خاندان رسول کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ایمان اسی کا نام ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے شیر خدا حیدر کرار کو جو مقام عطا فرمایا، بندہ ان کا وہ مقام جانتے ہوئے ان کی ذات سے محبت بھی کرے اور ان سے عقیدت بھی رکھے، یہ ایمان ہے۔ اب میں یہاں پر اہل تشیع اور ان کی بولی بولتے ہوئے اہل روافض یہ کہتے ہیں، جی دیکھیں بنو امیہ کے دور میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دی جاتی تھی۔ میں صرف یہاں پر ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہم جس خطیب کی تقریر سننے جمعہ کے دن اس کی مسجد میں جاتے ہیں، ہمارے محلے کا جو مفتی ہے، ہمارے شہر کا جو مفتی ہے، جس کے مسلک کے ہم کاربند ہیں، جس کی باتوں کو ہم اپنے لیے دلیل سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بندہ صحیح باتیں کرتا ہے، وہ اگر ہمیں کوئی بات کہے تو ہم اس کی کہی ہوئی بات کو من و عن تسلیم کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یار ہمارے فلاں مولوی صاحب نے، مفتی صاحب نے، خطیب صاحب نے، عالم نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، لہٰذا اس بات سے سرے منہ بھی ہم نے انحراف نہیں کرنا بلکہ من و عن اس پہ عمل کرنا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کی طرف آپ دیکھ رہے تھے، نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی وجہ علی، حضرت علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، اور علی کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا یا علی انتا سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ، اے علی اللہ نے تجھے دنیا میں بھی سید بنایا ہے، اللہ آخرت میں بھی تجھے سید بنا کے رکھے گا۔ دنیا کا بھی تو سردار ہے، آخرت کے اندر بھی اللہ تجھے سردار بنا کے رکھے گا۔ وَحَبِيبُ کا حبیبی وَحَبِيبِ حبیب اللہ، اور جو تجھ سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے حبیب اللہ، اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ وَعَدُوَّكَ عَدُوِّي وَعَدُوِّي عَدُوُّ اللَّهِ، جو تجھ سے دشمنی رکھتا ہے۔ وَبُغْضُكَ بُغْضِي وَبُغْضِي بُغْضَ اللَّهِ، جو تجھ سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو تجھ سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے، اور جو مجھ سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے علی تیری بغض رکھنا میرا بغض ہے، اور تیری محبت میری محبت ہے، اور میرا بغض اور میری محبت اللہ کی محبت اور اللہ کا بغض ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کو روایت حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا اور آگے آئیے، محبوب نبی کی محبوب بیوی، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی اور پاک نبی کی پاک بیوی حضرت
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، اور ذکر علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اسے روایت کون کر رہا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین۔ پچھلی حدیث مبارکہ کو کون؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ ذرا تھوڑا سا اور آگے آئیے، غدیر خم کے موقع کے اوپر اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، اسے روایت کون کر رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب اللہ کے نبی نے یہ اعلان فرمایا تو سب سے پہلے اٹھ کے جس نے علی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے کہا کہ اے علی آج سے تو میرا بھی مولا ہے، وہ کوئی اور نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کے حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ کو پکڑ کے یہ اعلان فرمایا کہ اے علی، نبی نے تجھے اپنا مولا کہا ہے، آج سے میں بھی تجھے اپنا مولا مان رہا ہوں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ کی مولائیت کا اقرار فرما کے حضرت علی المرتضیٰ کے اس مقام کو سارے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا۔ اب آپ خود اس بات کا فیصلہ فرمائیے کہ اللہ کے نبی کی یہ حدیث مبارکہ مجھ تک پہنچ گئی کہ لا یحب علی الا مؤمن ولا یبغضہ الا منافق، کہ علی سے محبت صرف مومن ہی کرے گا اور علی سے بغض صرف منافق ہی کرے گا۔ کیا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تک یہ اللہ کے نبی کے ارشادات نہیں پہنچے تھے؟ کیا صحابہ کی مجلسوں کے اندر اللہ کے نبی نے علی المرتضیٰ کے یہ مقامات بیان نہیں فرمائے تھے؟ کیا اللہ کے نبی نے علی المرتضیٰ کو جو شان عطا فرمائی، جو عظمت عطا فرمائی، جو وقار عطا فرمایا، جو توقیر عطا فرمائی، کیا صحابہ کی جماعت کے سامنے اللہ کے نبی نے علی المرتضیٰ کو یہ عظمت نہیں عطا فرمائی؟ اللہ کے بندے، تو محلے کے مولوی کے کہنے کے اوپر دوسرے مولوی کے پیچھے نماز پڑھنے کو چھوڑ دیتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں تو نے یہ سوچ بھی کیسے لیا ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے نبی کی زبان سے جو سنا تھا، اللہ کے نبی کے صحابہ نے نبی کی زبان کے سنے ہوئے جملوں کے عمل کر کے علی سے محبت نہیں فرمائی ہوگی اور علی کو گالیاں دی ہوگی؟ یہ صاحب ایمان شخص تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو میں کہتا ہوں صحابہ کی طہارت، صحابہ کی صداقت، صحابہ کی عدالت، اور اللہ کے قرآن نے جو صحابہ کی عظمتوں کو بیان فرمایا ہے، یہ ان کا انکار کرنا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بعض صحابہ کے دل میں علی المرتضیٰ کی بغض موجود تھا اور علی سے محبت نہیں کرتے تھے۔ یہ تو اہل تشیع کا عقیدہ ہے، یہ اہل روافض کا عقیدہ ہے، اس لیے کہ وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی آڑ میں اصحاب رسول اور ازواج رسول کا بغض لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کر رہے۔ جی مولود کعبہ، مولود کعبہ، مولود کعبہ، آپ خود مجھے یہ بتائیے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے، اس کو مان بھی لیں، انکار بھی کر لیں، علی کی شان میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ علی کی عظمت تو یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہے، علی کی عظمت تو یہ ہے کہ وہ حسنین کا بابا ہے، علی کی عظمت تو یہ ہے کہ وہ سید المسلمین ہے، علی کی عظمت تو یہ ہے کہ وہ امام المتقین ہے، علی کی عظمت تو یہ ہے وہ قائد غر المحجلین ہے، علی کی عظمت یہ ہے کہ وہ شیر خدا حیدر کرار ہے، علی کی عظمت یہ ہے کہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، علی کی عظمت یہ ہے کہ علی نے کسی مقام کے اوپر نبی کو تنہا نہیں چھوڑا، علی کی عظمت یہ ہے کہ قیامت کے دن جنتیوں کا سردار علی بن کے آئے گا، علی کی عظمت یہ ہے کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کی عظمت یہ ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ مولود کعبہ علی ہو گئے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اسی بات کے اوپر ہم شان علی کو مرتکز کر دیں تو یہ شان علی کے لیے کوئی مقام رکھتی ہے؟